بیانات سنے، باتیں سنی، اب جا کے کیا کرو گے؟ اب جا کے کیا کرو گے؟ کہتا اگلے سال اجتماع میں پھر آؤں گا۔ تو ہاں، ایک ساتھی سے میں نے پوچھا 4 ماہ کب لگے؟ کہ میرے تو نہیں لگے، اجتماع میں تھا۔ چلہ تو لگا ہوگا؟ کہ نہیں، چلہ بھی نہیں لگا۔ اچھا سروزے تو لگتے ہوں گے؟ نا میرا تو سروزہ بھی کبھی نہیں لگا۔ ارے بھائی آپ اجتماع میں پہلی دفعہ آئے ہو؟ کہتا نہیں میں تو 20 سال سے آ رہا ہوں۔ ہاں نہ آتا تو ہم کیا کر لیتے؟ یہاں آنا بھی مبارک، یہاں آنا بھی مبارک، اور یہ اجتماع کا ہونا مبارک، یہ اللہ کی نعمت، یہ اجتماع کے نام پر مجمع، اللہ کے نام پر مجمع، یہ اللہ کی بات ہو رہی، یہ اللہ کے لیے جمع ہے، اللہ کی بات کان میں پڑ رہی، خیر کی بات کان میں پڑے، یہ نعمت ہے، خیر کی بات کان میں پڑے۔ یہاں کوئی اپنی طاقت سے نہیں آتا، اپنے زور سے نہیں آتا، یہاں جو بھی آتا ہے اللہ کے فضل سے آتا ہے، اللہ کے کرم سے آتا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ جس سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، اللہ جس سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، اللہ اسے خیر کی باتیں سناتے ہیں، خیر کی باتیں کان میں ڈالتے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ اجتماع یہ ذریعہ بنے کہ جتنا یہ مجمع آیا ہے یہ اپنی زندگی کے مقصد کو بدل لے، سوچ کو بدل لے، شوق کو بدل لے۔ یہ جماعتیں اللہ کے راستے میں نکلے، سال کی 7 ماہ کی 4 ماہ کی چلے کی 3 مسجدیں آباد ہو جائیں، گھروں میں اعمال زندہ ہو جائیں، فجر پہ مسجدیں بھر جائیں، آذان پہ بازار بند ہو جائیں، آذان پہ دکانیں بند ہو جائیں، گھروں میں نماز کی فضا بن جائے، قرآن کی فضا بن جائے، ذکر کی فضا بن جائے، دعاؤں کی فضا بن جائے، اللہ سے مانگنے کی فضا بن جائے، گھروں سے پریشانیاں ختم ہوں گی، مصیبتیں ختم ہوں گی، چلہ کی جماعتیں بن رہی ہوں، سروزے کی جماعتیں بن رہی ہوں، 4 ماہ کی جماعتیں بن رہی ہوں، روزانہ کی مشورہ ہو رہا ہو، روزانہ کی ملاقاتیں ہو رہی ہوں، گھر گھر جا رہے ہوں، اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہوں، لوگوں سے توبہ کروا رہے ہوں، لوگوں سے توبہ کروا رہے ہوں۔ یہ وہ محنت ہے جس سے 3 زندگیوں میں آئے گا، پھر مالدار سخی بنیں گے، پھر غریب خوددار بنیں گے، پھر تاجر سچے دیانتدار بنیں گے، پھر افسر امانتدار بنیں گے، پھر حکمران عدل کرنے والے بنیں گے، پھر حیا زندہ ہوگی، پھر عدل زندہ ہوگا، پھر سچ زندہ ہوگا، پھر امن ہی امن ہوگا، محبت ہی محبتیں ہوں گی۔ اور جب مسلمانوں کی زندگی میں دین آئے گا تو غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھلے گا، ملکوں کے ملک اسلام میں آئیں گے، قوموں کی قومیں اسلام میں آئیں گی، فوج کے فوج اسلام میں داخل ہوں گے۔ جب پھول لگ جائیں گے، جب باغ میں پھول لگ جائیں گے، شہد کی مکھیاں اڑ اڑ کے آئیں گی، اڑ اڑ کے آئیں گی اور پھولوں پہ بیٹھیں گی۔ جب دین مسلمانوں کی زندگی میں آ جائے گا، مسلمانوں کی زندگی میں آئے گا، غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھلے گا، ملکوں کے ملک اسلام میں آئیں گے۔ پھول ہی پلاسٹک کے ہوں تو بچوں کو پکڑ کے پلاؤ تو بھاگ جائیں گے۔ جب اسلام مسلمانوں میں نہیں ہے، مسلمانوں کی زندگی میں نہیں ہے، پھر غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ تبلیغ محنت ہے، مسلمان اسلام پر آ جائے، غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھل جائے۔ یہ چھوٹی سی زندگی ہے، جب دین زندگی میں آئے پھر دنیا بھی آسان، پھر موت آسان۔ کلمہ پڑھتے ہوئے گئے، نماز پڑھتے ہوئے گئے، قرآن پڑھتے ہوئے گئے، کلمہ پڑھتے ہوئے گئے، پھر قبر جنت کا باغ بنے گی، جنت کے بستر کھولے جائیں گے، جنت کی کھڑکیاں کھولی جائیں گی، جنت کے بستر بچھائے جائیں گے، پھر قبر، پھر اس کے بعد قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے، اور پلسرات ہے، ہوا کی رفتار سے جائے گا، بجلی کی رفتار سے جائے گا، گھوڑے کی رفتار سے جائے گا۔ بعد پلسرات پر آئیں گے تو جہنم کی آگ چیخ کر بولے گی کہ مومن جلدی پار ہوگا، تیرے ایمان کے نور نے میرے شوروں کو ڈٹا کر دیا۔ ہاں قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ایسا لگے گا جیسے 2 رکعت پڑی ہیں، اور 50,000 سال کا دن گزر جائے گا۔ پھر جنت کا فیصلہ ہوگا، جہاں دودھ کی نہریں واہ واہ، جہاں شہد کی نہریں، جہاں شراب کی نہریں، جہاں پانی کی نہریں، جہاں 4 اعلانات ہوں گے، زندہ رہو گے موت نہیں، جوان رہو گے بڑھاپا نہیں، خوش رہو گے کبھی غم نہیں، تندرست رہو گے کبھی بیماری نہیں۔ وہاں دوستوں سے ملاقاتیں اور رشتے داروں سے ملاقاتیں، اور اس سے بڑھ کر جنت میں صحابہ سے ملاقاتیں، انبیاء سے ملاقاتیں ہوں گی، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، اور سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا۔ اللہ کیا مزے کی زندگی! زندہ رہو گے کبھی موت نہیں، جوان رہو گے کبھی بڑھاپا نہیں، خوش رہو گے کبھی غم نہیں، تندرست رہو گے کبھی بیماری نہیں۔ 1000 سال گزر گئے بڑھاپا نہیں، لاکھوں سال گزر گئے کوئی بیماری نہیں، کروڑوں سال گزر گئے کوئی پریشانی نہیں، خربوں صدیاں گزر گئی کبھی موت نہیں، کبھی موت نہیں۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ! فرشتے آئیں گے،
آپس میں ملیں گے سلامن سلاما، السلام علیکم السلام علیکم، ونزعنا ما فی صدورہم من غل، دلوں میں جو کھوٹ ہے سب صاف ہو جائے گا، ایک دوسرے سے ملیں گے محبت سے، ایک دوسرے کو سلام، فرشتے آئیں گے سلام علیکم بما صبرتم، دنیا میں بڑا صبر کیا، خواہشات سے رکے رہے، اپنی ضرورت تک پوری نہ ہوئی، برداشت کیا، آج فرشتوں کا سلام ہے، اور اس سے بڑھ کر سلام قولا من رب الرحیم، اللہ کی طرف سے جنتیوں کو سلام ہے۔ دوستوں سے ملاقاتیں، رشتہ داروں سے، ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار، اشارت اللہ کا دیدار، اللہ فرمائیں گے یا اہل الجنہ، ہے جنتیوں، وہ اس طرح کے لبیک ہم حاضر، اللہ فرمائیں گے ہم راضی تم، اور راضی ہو گئے، اتنا پوچھتی راضی ہو گئے کہ اللہ آپ کی راضی نہ ہو تو کب ہو، تو نے وہ دیا جو کسی کو نہ دیا، فرمائیں گے جو دیا اس سے بہتر دوں، کہ اللہ وہ کیا ہے، چہرے چمک گئے، جہنم سے بچ گئے، جنت میں اب کیا باقی رہا؟ فما احل علیکم رضوانی فلا اسقط علیکم بعدہ ابدا، میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو گیا، آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں۔ واہ واہ، سارے انسان اکٹھے ہوں گے، سارے انبیاء، صحابہ، اولیاء، سارا خاندان، رشتے دار، اساتذہ، آدم علیہ السلام سے لے کر آج اور آج سے قیامت تک کے سارے انسان، اور فرشتہ نام لے کر کہے گا فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے آج کامیاب ہو گیا، ایسی کامیابی ہے اس کے بعد کوئی ناکامی نہیں۔ یہ چھوٹی سی زندگی ہے بھائی، اپنے کام کو پہچانے، صحابہ کی سمجھ میں آئی، نکلے اللہ کے پیغام کو لے کر، پھرے اللہ کے پیغام کو لے کر، گھروں کو چھوڑا، بچوں کو چھوڑا، بیویوں کو چھوڑا، کاروبار کو چھوڑا، مکہ چھوڑا، مدینہ چھوڑا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز، اور حضور کی صحبت، اس سے بھی چھوڑا، اور جا رہے اللہ کے پیغام کو لے کر۔ آپ نے معاذ رضی کو روانہ فرمایا تو آخر میں فرمایا کہ معاذ عسى اللہ تلقانی بعد عامی ھذا ولعلک تمر بمسجدی ھذا وقبری، وہاں واپس آؤ گے میری قبر پہ گزر ہوگا، یہ آخری ملاقات رکھتی ہے۔ فبکا معاذ جشان لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، از معاذ ٹوٹ ٹوٹ کے رو پڑے آپ کی جدائی پر، یہ نہیں کہا حضور میں نہیں چاہتا کسی اور کو بھیجے، پھوٹ کے روئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے، چہرہ مدینے کی طرف پھیرا تو میں کہ معاذ میرا قرب چاہتے ہو تو سنو، میرا قرب تو تقوی پر ملے گا، کوئی بھی ہو اور کہیں کا بھی رہنے والا، جانا تو ہے بھائی، کام کرتے ہوئے جائیں، کام کرتے ہوئے جائیں، اللہ نے ہمیں ایسا کام دیا، ہم کچھ نہیں ہیں، یہ کام اونچا ہے۔ عائشہ فرمایا کرتے تھے جو اس تبلیغ کے کام کو اپنا کام بنائے گا اور تبلیغ کے کام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نہج پہ کرے گا، اللہ اسے ہدایت کا سورج بنائیں گے، جدھر جائے گا خیریں پھیلیں گی، شر ختم ہوگا۔ اللہ نے ہمیں ایسا کام دیا ہے، طوبی لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر، مبارک ہو شخص کو جس کو اللہ نے خیر کی چابی اور شر کا تالا بنا دیا ہو۔ یہ کام ایسا ہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں، ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں، دل تو اللہ کے ہاتھ میں، جذبہ ہو، اللہ کا دین زندہ ہو، عزم ہو مجھے اس محنت کو کرنا ہے، اور ندامت ہو آج تک اس کام کو نہ کیا، بقیہ زندگی کے بارے میں عزم ہو، جتنا کر سکتے ہیں کریں، زور لگائیں، آگے بڑھیں، کام نہیں ختم ہوتے، آج بھی ختم ہو جاتا ہے۔ آپ یہاں پر آئے ہیں، بیانات ہو رہے ہیں، اللہ رسول کی بات ہو رہی، جذبہ بن رہا، آپ یہاں کسی سے پوچھے میں 4 ماہ لگاؤں کہ ہاں، میں چلہ لگاؤں کہ ہاں، میں سال لگاؤں کہ ہاں، میں 7 ماہ لگاؤں کہ ہاں، آپ گھر چلے جاؤ وہاں جا کے پوچھو میں 4 ماہ لگاؤں کہ نہ، میں چلہ لگاؤں کہ نہ، میں سال لگاؤں کہ نہ، جو ہاں کے ماحول میں ہاں نہ کرے وہ نہ کے ماحول میں ہاں کہاں سے کرے گا؟ ہاں غبارہ ہے اس میں ہوا بھرو، غبارہ پھول جاتا ہے، سوئی لگی تو ٹھوس، ایمان بنتا ہے جب اللہ کی بات ہوتی ہے،
آخرت کی بات ہوتی ہے، قرآن حدیث کی بات ہوتی ہے، اس میں اثر ہے، ایمان بنتا ہے، یقین بنتا ہے، جذبہ پیدا ہوتا ہے، دین پر چلنا ہے، دین کو پھیلانا ہے، یہی تو اصل کام ہے۔ اب تشکیل کا وقت آتا ہے، تشکیل کا وقت آتا ہے تو شیطان آ کر غبارے کو سوئی مارتا ہے، ٹھوس ہو جاتا ہے۔ کیا جب تشکیل شروع ہوتی ہے شیطان پتہ کیا کہتا ہے؟ یہ مولانا صاحب کی باتیں تو بہت اچھی ہیں لیکن ان کو میری مجبوریوں کا پتہ نہیں، انہیں کیا پتا میری کیا مجبوری ہے۔